باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں۔ اساں اپنے امام زمانہ سرکار کو عرض کریں دے پائیں وجہ ہی نہیں میرے سندے سارے تو غائب ہی وے، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، عذر آنے میں بھی ہے پاس بلاتے بھی نہیں، عذر آنے میں بھی ہے پاس بلاتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ امام حق کا جو منکر ہوا زمانے میں، سمجھ لو عین حقیقت ہے اس فسانے میں کہ اس کی موت ہے ایسے جہاں میں اے جعفر کہ جیسے کتا مرا ہو شراب خانے میں۔ جی میں غدیر تساں سنی بیٹھے ہوئے تو میں کوئی ایک لفظ سنوے ساں تفصیل تمہید پیر رضا نے تو سنا دیتی ہے کہ 1.25 لاکھ نبیان دی محنت دے متعلق سننے ہیں کہ شہنشاہ کربلا نے بچائی ہے، ٹھیک ہے، مگر انہاں دی محنت کو کجا خون دے میدانی شہنشاہ انبیاء نے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اتھا اے حجت تمام نہن کریں دے تا اتھاؤں کول ہی انہاں دی محنت بکھرنا شروع تھی ونجے ہا، ٹھیک ہے۔ سرکار کو ایک کوئی چھوٹا جیاں حکم ہے، کوئی تھوڑی جی سختی ہے یہ حکم دے وچ، اللہ اپنے محبوب کو اتنی سختی نال فرمایا کہ اگر میں سرائکی دے وچ اے سمجھے ساں تساں آج اعلان کر کے نہ دسا اپنے وسیط جا نشین دا تا تساں میری رسالت دا ککھ نہیں کیتا۔ سرکار نے وہ حجت تمام کی تھی، علی باقر دا ایک فکرہ یاد آ گئے، وہاں کے جڑے فروعات کو اصول نال اٹیچ کریں دے ہوئے تے انہاں کو برابر گھن کے آندے ہوئے بے نماز روزہ تے انہوں امام دی نصرت، وہاں کہ اے نصرت اللہ پیا کریں دا شہنشاہ انبیاء، یعنی کہ مولا دا ہاتھ دکھیں دا پیا۔ 3 دیواراں اے میدان خمری ہے، ہیک کتاب لکھاؤ چاہ کہ شہنشاہ انبیاء نے ہیک نماز پڑھائی ہوئے، ہیک نماز پڑھائی ہوئے، شریعت دے مالک ہیں، نماز دا وقفہ ہی نہیں ہوگا، نماز دا وقفہ ہی کون آ، صرف اور صرف بیعت تھیں جی سرکار دی۔ سن 2000 پورا جڑا گزرا ہے، ایکوں ایران تے عراق نے کیونکہ شیعہ دے مذہب دے سب تو وڈے ملک یہ ہیں، انہاں آقا بھی اے سن جڑا ہو سی اے مولا امیر کائنات بادشاہ نال منصوب ہو سی، پوری دنیا دے وچ اسلامی جتنے ملک بھی ہیں جیڑا کام کرے سو، جیڑی منت منے سو، مناجات ہو سن، نمازاں پڑھ سو، جو بھی کرے سو، موجزے پڑھ سو، وہ سارے منصوب ہی ہستی نال ہو سن، ٹھیک ہے۔ ہن جیویں 14 معصومین ان کلو نا محمد دے سیغے وچ بند ہیں، باقی بھی پاک گھر دے جتنے افراد ہیں مستورات ہیں اے بھی کلو نا محمد ہی چاہویں ہیں۔ تہاڈے سارے درمیان حالانکہ سارے دے سارے محمد ہیں، ایک مثال لینا پیا کہ میڈا مولا امام زمانہ نال ڈھیر توسل ہے، اوندا جناب علماء علیہ سرکار نال ڈھیر توسل ہے، ہر کہندا ایک حجدہ ایک سرکار نال قربت ہوندی ہے نا۔ ہن اے ایک لمحہ اویں انہاں دا ہے، مگر سن 2000 پورا جڑا گزرا ایکوں پہلے شہنشاہ نال انہاں آکھا تساں منصوب رکھنا ہے۔ امامیہ جنتری دے وڈے وڈیرے افتخار حسین نقوی نہ جان دے ہو سو تساں، او صحیح ہن دے پترے رہن سین جعفر الزمان دے، اون آن کے عرض کی تھی کہ سرکار تساں سنا ہو سی کہ ایران تے عراق دیاں حکومتاں نے معیشت نے اے سال کو پہلے شہنشاہ نال منصوب کر رکھنا ہے، تساں اتھاں کیا کریں دے پائے پہلے شہنشاہ واسطے تساں کیا لکھ دے پائے؟ سرکار فرمایا کیونکہ سب لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ سادہ منع میں ازل سادہ مرکز سارے شہنشاہ امام زمانہ سرکار ہیں، اساں آئے بھی انہاں دی نصرت کرنا ہے، لہٰذا اساں این طریقے دی پہلے شہنشاہ دی شان بیان کرے سوں کہ سرکار دے او خطبات جنہ انہاں خطبیاں دے وچ اپنے 12ویں بچڑے دا تعارف کرائے،
ٹھیک ہے نا اسا انہاں کو کتاب دی شکل وچ گھن کے آسوں ای حساب نال او پہلے امام دا بھی ذکر تھی ویسی تے ساڈے سرکار دا موضوع بھی نہ چھوٹ سی ساڈے تو اچھا افتخار حسین آکھا بھی تو آپ کو ایک دائرے دے اندر راہنا پوسے اتوں باہر نہیں ونجنا سرکار فرمایا کیویں انہاں کا بس 40 دے عدد دے گرد تساں گھومنا ہے 40 فرمان لکھ سکدے وے اپنی کتاب وچ سرکار فرمایا تو سارے واسطے مزید آسانی پیدا تھی گئی کیونکہ فرمان تا اتنے ہیں سینکڑیاں چن جتھاں پہلے امام نے اپنے 12ویں بچڑے دے متعلق دسا ہے مگر تساں سا کو 40 دا عدد دے دے تو فوراً کتاب لکھ دے سوں سرکار نے کتاب لکھی جن نہ رکھو نے وحدانیت متعلقہ ٹھیک ہے وحدانیت بہتر جان دے واحد ہون کو ایک ہون کو متعلقہ تو مراد ایک مثال لینا پہ میرے متعلقہ میرے گھر والے میرے افراد یعنی کہ پہلے شہنشاہ نے اپنے 14 معصومین کو اپنے پاک گھرانے کو اپنے نال متعلقہ کیتا یعنی کہ اساں واحد ہیں سارا ایک کو نور ہے ٹھیک ہے اندے ذمہ نیچ سائیں ہونی نے 40 فرامین تے مشتمل ایک کتاب لکھی ہے اندے وچ پہلا فرمان تک سناون لگا اے بھی یعنی کہ نصرت امام ہے تے انہوں کال 18 گزری ہے نا سرکار دا یعنی کہ اعلان ولایت ہے آج سرکار دی شادی دی دیوار ہے تو آپ کو کال دی بھی تے آج دی بھی مبارک ہوئے ڈھیر خیر مبارک مالک تو وسدہ رکھیں آج سرکار دی شادی ہے پہلی ذی الحج دا سرکار دا نکاح ہے تے 19 دی شادی ہے سرکار فرمائے پائن بھئی ساڑے او فرمان اردو جن میں تو کو سرائے کی دسنا ساڑے ازلی و ابدی نور کو خاموش کرن دی بڑے بڑے جابر و ظالمین حکمران نے کوشش کی تھی ٹھیک ہے اے ہن سرکار اپنے او خطبات جڑے بڑے لمبے لمبے خطبات ان تے نہج البلاغہ دے وچ پائن انہاں دے وچوں سائیں ہونی نے ایک چٹکلا چاہے جہن دے وچ انہاں اپنے 12ویں بچڑے دی گال کیتی ہے ٹھیک ہے ہون پہلے شہنشاہ فرمائے بیٹھے ہیں کہ سادے ازلی و ابدی نور کو بجھاون دی کوشش بڑے بڑے ظالم تے جابر حکمرانہ نے کیتی ہے ٹھیک ہے سادے حق کو باطل کرن دی نہ بڑی کوشش کیتی ہے ٹھیک ہے مگر اللہ نے ساری ولایت تے سارے نور کو نقطہ کمال تے پہنچا دیتا ہے ٹھیک ہے اے ہن سرکار دا فرمان ہے جیڑا تہاڈے درمیان ایو ہی کافی ہے تو سمان ونجنا ہے اگر میں ایو فرمان اہل سنت بھراواں دے درمیان پڑھا تا میں اگو سورہ توبہ دی اے آیت پڑھا جیڑی ہن تو اکوں دا ترجمہ دسنا پیا کہ اللہ کیونکہ او اللہ دی مننے سوکھی مولا دی سوکھی نہیں مننے اسا مننے اللہ سورہ توبہ دے وچ کیا آکھے اللہ فرمائے ظالمین چاہن کہ اسا اللہ دے نور کو پھوکا مار کے بجھا دوں ٹھیک ہے پھونک مار کر بجھا دیں خاموش کر دیں ہمیشہ کے لیے اللہ فرمایا کیونکہ میرا ارادہ تو ہمیشہ انہاں دے خلاف ہوندہ ہے مگر میں اپنے رسالت دے نبوت دے امامت دے نور کو نقطہ کمال تے پچا کرا سا ٹھیک ہے کداں واسطے بھی ایک کام نہ تھی سی سرکار فرمائے یہ ہمارے 12ویں بیٹے کی خاطر کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے والا سرکار نے انہیں تعارف کرایا وات اگو سرکار فرمایا انا مہدی سرکار پہلے شہنشاہ فرمائے بیٹے خود ایو فکر ہے سرکار فرمائے میں ہی او امام غائبان جندہ ایک دفعہ وات انتظار کی تویسی ایک دفعہ وات اساں تشریف گھنا سوں امام منتظر میں ہاں وہ آخری دور دے لوگ سادے ہی منتظر ہو سن اگوں سرکار فرمیندے پہن مولا دا ایک لقب ہے سادے سرکار دا وہ یکیاں دا ہے مقصد کلو نا محمد جو ہیں پیچھے تھوڑے تھوڑے وانڈ کئی دیتے ہیں نا شہاب ثاقب سرکار دا پاک لقب ہے تے سرکار دی زیارت دا فکر ہے السلام علیکہ یبنا شہاب ثاقب اے در خشاں ستاروں کے بیٹے اے چمکتے ہوئے ستاروں کے فرزند سلام
شہاب ثاقب چمک دی ہوئی چیز کو آدن چاہے ریت چمک دی پہ ہوتے جڑے وچ ذرے چمک دے پہ انہوں کو شہاب ثاقب آکھا ملے. اے 14 معصومین کو شہاب ثاقب آکھا گئے. ہون سرکار نے فرمایا انا شہاب ثاقب پہلے شہنشاہ فرمائے بیٹھے جبکہ لقب سادے امام زمانہ ہے. ٹھیک ہے. ہون اتنا سرکار فرمائے جلے مومنین دے دلان دے وچ راز ہائے الہی اتارا ویندران دے نا. ٹھیک ہے. اونلے شیاطین استراء کے سما دی خاطر اور راز چراون دی خاطر نا فوراً دل وچ گھس ویندے. مگر اللہ دے اور راز الہی تے ابلیس دے درمیان ایک نور دا حالہ ہے جے کو شہاب ثاقب بعد ہے. بسم اللہ مولا رکھے ہے کہندے دلان مومنین دے دلان باقی دے نہیں. شہاب ثاقب ہر دل وچ نہیں اتردا. ٹھیک ہے. قلب مومن عرش الہی آکھا گئے. مومن دا دل اللہ دا عرش ہے. ٹھیک ہے نا. جی میں او اتھا عرش تے رہندا ہے اتھا کوئی سامنے دسدا ہے اتھے ہی تو انہیں نہیں دستا مگر او کو فلک دا عرش آکھا گئے ای کو عرض دا عرش آکھا گئے. عرض دا عرش. ٹھیک ہے نا. مومن دا جڑا دل ہے اون دے وچ اللہ راند ہے. اتھا جی میں عرش دے اتے جڑا اون دا نظام ہے اتھا بھی ایک نور دا حال ہے جتنا سن دے پنجتن پاک دے پاک نام لکھے ہوئے. ٹھیک ہے. اتھا بھی ایویں ہے. اتھا ابلیس چاہے اگرچہ داخل تھی ونن مگر صحیح و استراق یعنی کہ او راز چرا نہیں سنگے. سرکار فرمائے جیل لے کوشش کریں میں شہاب ثاقب کو انہاں دے پچھوں لا دینا. لہذا شہاب ثاقب انہاں کو بھگیندا نہیں اتھے ہی ختم کر لینا مار دینا. شیاطین دی طاقت انہاں کن چھک گندا ہے کہ تسا کیسا راز چراون آ گئے ہوئے. تے سرکار پہلے شہنشاہ دے حوالے نہ اے ہن میں تو کترائے فرمان دسیں. پہلا اے کہ سرکار فرمایا کہ لوگ چاہن کہ اساں انہاں دے ازلی و ابدی نور کو ہمیشہ کیتے بجھا دیں مگر اللہ دا ارادہ ہمیشہ انہاں دے خلاف ہوندا ہے اور اللہ ساڈے نور حق اور ساری ولایت کو نقطہ کمال تے پہنچا کر آسی. ٹھیک ہے. اگوں سرکار اللہ فرمائندا پہ قرآن دے وچ ایک ٹائم ہو سی کہ میں بدلاں تے سوار تھی کہ آساں. ٹھیک ہے. فرشتیاں دے جھنڈ وچ قرآن دا ترجمہ پڑھدا پیاں کوئی سن سی تے میں دسن کوئی تیار ہاں مگر امام فرمیندے پہن کہ سادہ 12واں بچڑا بدل تے سوار تھی کہ فرشتیاں دے جھرماٹی جا سی. ٹھیک ہے. انہاں دا قول دو جے تے نہیں ہوندا ہکو قول ہوندا ہے اللہ دا یا معصومین دا. اون ذات فرمائے این ذات نے کر کے دکھاونا ہے. میں تو مثال لینا پیا او آدھے میں رازق ہاں مگر اون دے فرشتے میکائیل دی ڈیوٹی ہے جڑا رزق تقسیم کرندا ہے. ٹھیک ہے. او آدھے میں موت دینا جناب ارزائیل موت دینا. او آدھے میں وہی بھیجیے نبی سونے تے جناب جبرائیل گھن کے آندا کھڑا ہے. سمجھ آندی پہ ایک مثال ہے. اچھا آدن بھی فلانے کو مار رہے اون قتل کیتے جبکہ قتل دی وجہ گولی ہے چھری ہے چاقو ہے بندہ تا نہیں. انہاں کو کیوں نہیں عدالت دے وچ گھن ویندے اون آلات کو جڑا پرلے کو مریندا پے او کو کیوں دائر کیتا ویندراندا ہے. اصل مرکز وہ ہوندا ہے. ٹھیک ہے نا. ہن اتھا اللہ دعویٰ پیا کریندا ہے کہ میں ایک دیوار بدلاں تے سوار تھی کہ فرشتیاں دے جھرماٹی زمین تے تشریف گنا سا. ٹھیک ہے. انو سرکار فرمائندے پین کہ او سارے 12ویں بچڑے تے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا کہ سارے 12ویں بچڑے تشریف گن کے آوے سن. ہن ای دور غیبت دے وچ تھوڑے جائیں نکے نکے پیغام ہیں جڑے تو کو دیونا چاہنا جڑے روزانہ دی بیس تے تساں انہاں کو اٹیچ راسو تے سرکار دے نال تہاڈا او تجدید بیعت راسی. ٹھیک ہے کہ اس آگ سنسوں کے سرکار کو سن بھولے کونے. سیوں نے فرمائے پن ہیکڑی مہار اگر تساں گھنٹہ دعا منگی ہے نا تے بئی دیوار وات تساں گھنٹہ منگی ایویں سمجھو تساں کونی منگی.
سمجھائے؟ کیونکہ ہر چیز بتدریج بڑھتی ہے ترقی کی طرف ہے. اگر تسا دوجی دیوار ایک گھنٹہ تے ایک سیکنڈ ہی منگی ہے نا، یعنی کہ پچھلی دیوار تو تھوڑے اپ گریڈ آئے ہوئے او تسا تواڈے فائدے چ ہے. وا تریجی دیوار ہے ایویں تھوڑا ودھا کے منگی ہوئے، ایویں روزانہ دی بنیاد تے تسا دعا منگنی ہے. فرمایا جیڑا بندہ 24 گھنٹیاں دے وچ روزانہ دے 24 گھنٹیاں اپنے حجت دوران کو امام زمانہ کو یاد نہیں کریں دا تے تجدید بیعت نہیں کریں دا، او کلمہ ولا پڑھے. 24 گھنٹیاں دے تجدید بیعت کیا ہے؟ میں نہ آدھا پیا سرکار فرمائے ایویں غسل کر کے نا تساں اپنا سجا ہاتھ ای کو سمجھائے کہ اے حجت دا ہاتھ ہے، میں ایندے تے بیعت پیا کرے نا. اپنے ہاتھ کو ایویں تصور کرنا ہے، میں بھونگا نہ بیٹھا اون دے اوتے کھبا ہاتھ رکھو تے آکھو اے میڈا ہاتھ ہے. تے کیا فکر ہے، کیا عرض کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ھذا بیعت لا فی اونو کے الی یوم القیامہ. 3 دفعہ فکر آکھنا ہے، پورے منٹ دا عمل ہی نہیں تھی دا. ٹھیک ہے، این دا مقصد ہے کہ اے میرے امام زمانہ، اے میرے رگے گردن دے مالک، ٹھیک ہے، تو آدھا عبد مملوک یوم قیامت تئیں تو آدھی بیعت دے وچ راونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی گردن ای کلادے جو کڑھاونا نہ چاہتا. ٹھیک ہے نا، میں کڑھاں واسطے تو آدھی بیعت تو آزاد نہ تھی ہونا چاہتا. میرا دین، میری دنیا، میرا رزق، میری اولاد، ہر چیز تو آدھی ہے. یہ ہن سرکار علیحدہ دسیندے ہیں بھئی دنیا دے وچ جیسے تواڈی ہے نا او کو بھئی کیویں سرکار نال منسوب کرنا ہے، ای کو کیویں کرنا ہے. اولاد دے متعلق دسائی نے کہ اگر تساں غیر شادی شدہ ہوئے تے تواڈی شادی تھیندی پئی ہے تاں شادی کو لذت نفس دی خاطر نہ کرو. مقصد دسائی نے فرمایا تساں آکھو کہ مالک میں کو ایندے چوں بیٹے عطا کریں تاکہ او تواڈی نصرت کریں. ٹھیک ہے نا، ہر چیز دا مقصد ہوندا ہے. بات صحیح ہونی خود فرما گئے، فرمایا جیڑا این نیت تے شادی کرے سی اون دے ہاں زیادہ بیٹے پیدا تھی سن، تے جیڑا جنسی خواہش دی خاطر کرے سی اون دے ہاں بیٹیاں پیدا تھی سن. ٹھیک ہے، ہر ایک گال سرکاراں ساکو دسی ہے بھئی 24 گھنٹے دے وچ روزانہ تجدید بیعت کرنی ہے اپنے مالک حقیقی نال. ٹھیک ہے کہ اساں تواڈے عبد مملوک ہیں، یاد دھیان ہی کرامنی ہے. تواڈی توجہ میری طرف ہوئے. بسم اللہ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ فلان تر صلوات. یعنی کہ اپنے امام وقت نال خود کو مضبوط تے جوڑ کے رکھو. این دے ذمہ نہیں تو گال دساواں کہ چوتھے سرکار جداں ولے ہیں نا واقعات ہیں، اللہم صلی علی محمد، واقعات کربلا و شام نبھا کے اتنا پہنچن. کافی سارے لوگ ہیں کچھ کیونکہ سرکار دا دل تا اللہ دا ایک ایریا ہے. سرکار صاحب لوگوں کو جان دین بھی کیا سارے مخلص بان کے ساتھ پرسہ دے آئے بیٹھے ہیں یا ایک حالات دا جائزہ گھننا چاہنے ہیں بھئی ہون تو اساں بدلے دے متعلق کیا سوچ رکھا ہے. ایویں کافی سارے لوگ ہیں. 60 بندے دا ایک وفد آ گیا سرکار کا، 60 بندے دے مشتمل دور دے ہیں. انہاں آ کے سرکار کو عرض کی تھی کہ سرکار اے واقعات جیڑے توارے گزرے ہیں 28 رجب تو تواڈا ایتھوں ٹرون تے کربلا دا واقعہ تے شام دا تے ہن تواڈا واپسی. انہاں قسم چاہیے کہ تواڈی امامت دی قسم ساکو انہاں چیزاں تو بالکل کلی طور تے اساں بے خبر آسے. ٹھیک ہے، ہیں بھی اساں تواڈے شیعہ، ساکو بالکل ہی پتہ کونی کہ تواڈے تے کیسی گزر دی رہی ہے تے امت نے تواڈے نال کیا سلوک کیا رویہ رکھا ہے. لہذا اساں اندہ ازالہ کرانا ہے کہ ساکو معاف کر دیو، اندے بدلے دے وچ جو بھی ہے اساں تواڈی ذات تو غفلت برتی ہے. توجہ ہے؟ اچھا سرکار فرمایا کلی طور تے بے خبر ہی وے. جی ہاں، مولا فرمایا اساں کداں وطن چھوڑائی. انہاں سرکار 28 رجب. فرمایا کداں کربلا پہنچے. انہاں کا 2 محرم. کتنا عرصہ بننا؟ انہاں کا 6 مہینے. اچھا سرکار فرمایا 6 مہینے تو آپ اپنے امام زمانہ دا پتہ ہی کون آ کہ او کیسے حال ہی جن
یقین کرائی ہے لازم سرکار فرمائے ونجو ساکو تواڈی ضرورت ہی کونی میں تو ہیک دیوار تے دسیندا بیٹھا بے ہیک دیوار اگر اپنے امام زمانہ نال تجدید بیعت نہیں تھی بیعت دی یاد دہانی نہیں تھی سرکار نال سرگوشی نہیں تھی گال بات نہیں تھی تو فرمایا گیا کہ کلمہ ولا پڑھ تے جڑے 6 مہینے ایسے ظلمات تو ہی دور رہ گئے انہاں پتہ ہی نہیں آ کے کیتا ہن پتے کرن دی کوئی یہ شرط ہے کہ ایک مثال ہے دور دراز دے ملکاں وچ رہن والے روز ٹور کے مدینے آویں نا نہیں اتھے گھر بیٹھ کے اپنے مالک نال گال کر سکنے ہیں ٹھیک ہے نا سرکار فرمائے ساکو گولن واسطے توڑ ٹور کے سادے اون مرکز تے نہ ہو بلکہ اپنے گھر کمرے دے وچ بیٹھ کے سن نال گال تا کرو اسا اتھے ٹور کے نہ ہو تا حجت دوران نہ کیوں ہے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں ہیں جڑیاں مقصد دعا امام زمانہ دے ذمہ نے اے پروگرام ہوندا ہے نا چاہے ایک مثال ہے گو محرم پاک آندا پے تے شہادتاں تے واقعات بھی اتھاں سنائے ویسن ساڈا مقصد اپنے مالک نال اٹیچ رہنا ہے کداں بھی انہاں ہستیاں تو غفلت تے دور نہیں تھی ہونا ہاں پیچھے جڑے معیار ہیں جڑے لوازمات ہیں او انسان دے واسطے تو ہی بہر ہیں کہ انسان پورے کرے انسان کلی طور تے محتاج ہے اگر ایک بخار تھی ونے تا گولی تو ٹردا ہے ڈاکٹر دو دم دو دعا دو کر کچھ نہیں سکدا خود واسطے ٹھیک ہے نا کلی طور تے محتاج ہے مگر اے چیز دا او اعتراف نہیں کریندا کہیں لمحے چی کہ میں محتاج ہاں اتے میں تو میں ہاں تے چھویں سرکار فرمائے انسان اتنا بڑا پھردا ودا تے لوگوں کو قتل ودا کریندا مگر ایک مچھر ہی ایندے تے ڈاڈا ہے ٹھیک ہے نا ہن سرکار پہلے شہنشاہ دے حوالے نال عرض ہے کیونکہ 18 غدیر دے حوالے نال میں کچھ دسی ونجوں این پاک شہنشاہ نے جڑی زندگی گزاری ہے نا انہوں نے زہد دے وچ زندگی گزاری ہے زہد دین دا ایک حصہ ہے جی میں تو روحانیت دے متعلق دسا روحانیت سامنے والا حصہ ہے زہد بیک والا حصہ ہے یہ سمجھو کہ اے دین حق دا چہرہ ہے انسان دی پہچان چہرے تو تھی نہ کہ جسم تو تھی زہد اور روحانیت یہ بالکل برابر دا درجہ رکھ دیں سرکار دے این زہد کو دے دیئے مقررین نے تحقیق کران والے نے یہ لکھا کہ سرکار نعوذ باللہ غریب خاندان نال تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے تے سرکار نے غربت زندگی گزاری ہے تے یہودی دے باغ وچ نعوذ باللہ بھی مزدوری کرنے آج میں دسینا کہ سرکار کہندے باغ وچ مزدوری کرنے سرکار کو اپنے پاک بابا جان کان وراثت دے جو کچھ ملا ہے نا جناب عمران علیہ الصلوۃ والسلام کان انہا پاک 4 بھراواں کو جناب طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب جعفر طیار کو تے مولا امیر کائنات بادشاہ کو انہاں 4 بھراواں کو جڑا جناب عمران وراثت دے وچ دے کے گئے ہیں فرمایا اگر پوری زندگی یہ گھر بیٹھے رہے نا انہاں تے نہیں مکدا ٹھیک ہے مگر سرکار نے پہلے شہنشاہ نے 36 ہجری 10 جمادی الاول دے وچ 4 وقف نامے لکھے ہیں جدہ سرکار نے ظاہری طور تے شہی سنبھالی کوفہ دی 4 وصیت نامے لکھے ہیں انہاں 4 3 کو بالکل چھوڑ کے ایک دا ایک نقطہ دسیندا پیا کہ سرکار دیاں جاگیراں کتنی ہیں ٹھیک ہے نا ظاہری و باطنی سرکار دی امارت کتنی ہے امارت دے متعلق انشاءاللہ تو جلے میں ڈاویں مولا دا دسے ساں تے 11ویں دا تے امام زمانہ دے متعلق نا کہ انہاں دا سامرا دے وچ کیا کچھ ہے انشاءاللہ او والا ایک علیحدہ محفل ہو سی مگر آج پہلے سرکار دے حوالے نال سنو سرکار نے 4 وقف نامے لکھے انہاں چوں ایک وقف نامے دے حوالے نال دسینا پیاں سرکار جنگ جمل تو ولے تے سرکار فرمایا کاغذ قلم دوات گھناؤ اساں او جگیراں دے بارے دسوں چا اپنی اولاد کو آگاہ چ کروں جیڑی دے بارے ظاہری طور تے کہیں کوئی پتہ کونی تے جیڑیاں جاگیراں ساکو وراثت وچ پیو ماں کن ملیاں تے جیڑیاں سارے جناب حسنین دے حوالے نال ہیں جیڑیاں میرے او پوتر جیڑے جناب محمد حنفیہ کیونکہ پاک حسنین کو تو رسول خدا دے بیٹے آکھا ویندا نا ٹھیک ہے نا اور جناب رسول خدا دی جیڑی وراثت ہے او سارے انہاں 2 اماماں کو ملی مولا امام حسن بادشاہ تے مولا امام حسین بادشاہ کو مولا امیر المومنین بادشاہ دی جیڑی
جائیداد او ساری جناب محمد حنفیہ کو ملی تے ان دے بائے بھراواں کو ملی، ان تقریباً 18 بھرا ہیں سرکار فرمایا اے اونا جائیداداں دی گال نہیں جیڑی جناب محمد حنفیہ دے نا ہیں، او تا اون دے نا ہیں انہاں دی تھنگا حلی کوئی نہیں، اے ساڈیاں ذاتی جائیداداں جیڑیاں ہیں نا انہاں دے متعلق اساں تھوڑا بہت دسیندے پئے کہ کتھاں کتھاں موجود ہیں۔ او کیویں کہ سرکار نے جڑیاں جنگاں جیتیاں ہیں نا تے اون دے وچ شریعت دے حوالے نال جڑا مال غنیمت ملا تو آپ کو پتہ ہے 3 حصے تقسیم کیتا ویندا، 2 حصے مولا امیر کائنات کو دینے ہیں شہنشاہ انبیاء، 1 حصہ باقی اصحاب کو دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 حصے بھی سرکار جنگ تو تے گھر تے یکے ورتا کے ول دیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ میں پاک سین سیدہ سلام اللہ علیہ گھر دے وچ بیٹھے ہیں تے پہلے شہنشاہ تشریف گھنے تو سین فرمایا آج سارا دل ہے کہ کوئی اچھا کھانا پکاؤں گا، اچھے تو مراد خود سمجھ سکتے ہیں انہوں نے گھر دے پاک کھانے جیڑے ہوندے ہیں وہ تو عرش تو آنے ہیں تے اچھا سرکار فرمایا اگر تہاڈا دل ہے تو اساں ویندے پے اپنے کھجوراں دا باغ وچینے ہیں تے کچھ گھن کے آنے ہیں بلا جو تساں پسند کرے سرکار تشریف گھن گئے، سرکار 10,000 دینار گھن کے ولیں، 10,000 دینار داویں مولا دے دوری چ 1 دینار آج دے 1 تولہ سونے دے برابر ہے، ٹھیک ہے، تے اے پہلے مولا دے دور دی گال ہے، 10,000 دینار اون والے گھن کے ٹرین جلے اپنا نخلستان یعنی کہ کھنجوراں دے باغ جو کھنجوراں ویچ کے ٹرین گھر دو، مگر گھر دے پہنچ جاتے ہیں آخری دیناری اللہ دے نا دے مسکینہ کو دے چھوڑانے، حویلی چ قدم رکھے تو سائن پوچھے آ گئی وے کوئی بندوبست کر رہے ہوئے، سرکار فرمائے بندوبست اساں کیتا مگر ساری سخاوت جو آڑے آ گئی ہے اساں سارے کے سارے برتا آئے ہیں، ایسی سخاوتی ایسا زہدہ ایسا یعنی کہ ایسی عطا ہے ذات دی۔ ہن سرکار فرمائندے پین کہ ساکوں جڑے شہنشاہ انبیاء نے مال غنیمت دے وچ جڑے رقبے دیتن انہاں دی تھوڑی جی فہرست سنو۔ سرکار فرمائے بھائی ایک زمین ہے قرۃ القرآ، اون دے نال کنواں ہے، اون دے نال جتنیاں بھی قیمتی زمیناں ہیں جتنے بھی اتھاں سارے غلام ہیں سارے دے سارے اساں سین سیدہ دی اولاد کو ہدیہ پائے کریں سادے بعد سادے سارے غلام انہاں زمیناں دی جتنی سالانہ آمدن ہے ساری دی ساری اساں سین دی اولاد کو دیتی ونے ہیں، یعنی کہ ملکہ شام سین کو دیتی ونے ہیں تے پاک حسنین کو دیتی ونے ہیں، جتنا مولا امیر کائنات بادشاہ اے لفظ استعمال کریں نا کہ سیدہ دی اولاد کو اتھا جناب محمد حنفیہ دی گال نہیں ہوندی، ٹھیک ہے، او پاک حسنین تے انہاں دی پاک بھینی تے جڑی یعنی کہ جناب سیدہ دی اولاد ہے انہاں دی گال ہوندی۔ سرکار فرمائے بھئی وادی ینبہ، سرکار فرمائے اتھا سارے جتنے بھی غلام ہیں مل خرید غلام ہیں او سارے دے سارے او وقف کیتی وینے ہیں اللہ دے نا تے انہاں تساں آزاد کر دے بائے، ٹھیک ہے، مگر اتھا 3 غلام ہیں جنہ چون جناب ربا، جناب ابو نیزر، جناب جیر، سرکار فرمائی انہاں نال سارا 5 سال دا منصوبہ تھی ہوتا ہے، اے 5 سال سارے زمینہ تے کام کرے سن ان دے بعد اے آزاد ہو سن، آزاد کیویں ہو سن؟ مولا امام حسن بادشاہ فرمائے نے کہ 5 سالاں دے بعد ساری زمین دی جڑی آمدن ہو سی سال دے پہلے مہینے انہاں کو پورے سال دا خرچہ دے دیوے، ٹھیک ہے، انہاں دا پورا گھر پورا خاندان ساریاں زمیناں دی آمدن تے پوری زندگی پل سی۔ انہاں زمیناں دی آمدن ہوندی ہے یعنی کہ تلوار دی کمائی تو مراد ہاتھ دی کمائی سرکار دی، اے ہاتھ دی کمائی ہوندی ہے جن نال سرکار غلام خرید کرنے نہ کہ یہودی دے باغ کو پانی لینے ہیں۔ او یار اللہ دا آکسی کہیں دی مزدوری کریں دے کریں دے
اللہ دے ناساک اگر سرکار کو کہیں غیر مسلم دی مزدوری کنسیپٹ ہی ذہن چکاڑ دیوا ہے. سرکار فرمایا اے دو وادیاں تھی گیا بئی وادی دسی نے الاحمر شام تے مدینے دے رستے دے درمیان ہے. سرکار فرمایا اتھوں دیاں جتنیاں قیمتی زمین ہیں ساری میں علی دے نام ہیں. انہاں دے کاغذات بھی موجود ہیں. اتھوں دے جتنے بھی غلام ہیں سرکار فرمایا سارے میرے مول خرید ہیں. 1000 غلام تا سرکار مول گھن کے فوراً اتھا ہی رہا کر دیتا. مول گھن کے انہیں گھارا لے انہوں دی قیمت دے کے فرمائیں بہور تو گھارا لینا لگا وائیں. ٹھیک ہے نا. 1000 غلام تے کچھ او غلام بھی ہیں جڑے زمینہ تے کام کرنے ہیں. نخلستان کیسے ہیں سرکار دے کھجوراں دے باغ کیسے ہیں. ایک کنواں ہے جن اتنے سرکار کو بڑی محنت کرنی پئی ہے. سرکار نے مان کے وہ کھودا تے جلے وہ پانی نکتا تے لوگوں نے چیک کیتا تا میٹھا پانی آ انہاں کہے تواڈے وارثاں دی خیر ہوئے. سرکار کو عرض کیتا ہی نہیں تواڈے حسنین دی خیر ہوئے ہمیشہ ہمیشہ. سرکار فرمائے کنواں تواڈا ہوئے. بئی جگہ تے سرکار نے اپنے زمینہ دے متعلق دسا کہ فدق دے نال جڑا باغ فدق ہے اون دے نال ایک مقام ہے عظم اتھا ایک کنواں ہے اون دے نال جتنیاں بھی قیمتی ترین زمین ہیں سرکار فرمایا ساری میڈیا. ٹھیک ہے. تے اتھا جتنے بھی غلام کام کریں ایک غلام ہے زریق سرکار فرمایا اون دے نال ہی ساڈا اوے 5 سال دا منصوبہ ہے جویں رباح نال ہے. تے فرمایا اے سارے احکامات میں حسن تے کو دیندا پیاں تے تیرے ہوندے ہوئے ایو جتنے سارے دے سارے احکامات حسین تے کو ہی ہیں. اے تساں خود سنبھالن سارے بات ظاہری و باطنی. سرکار دا او نخلستان جڑا باغ ہے اون دے سالانہ 32,400 کلو گرام کھنجور اتر دیے. ٹھیک ہے. اتنی قیمتی کھنجوری 810 من سارے دی ساری آمدڑ تک دسی بیٹھا جتنی ہے سرکار سارے دی ساری آمدڑ او مولا امام حسن بادشاہ دے دسترخوان تے لگ دی ہے. ایک بندہ آندا پیا دوجے شہنشاہ دے دسترخوان تے روٹی کھاون تے وہ ڈٹھا تے پہلے شہنشاہ کو رستے دے وچ بیٹھے ہوئے ملے مولا امیر المومنین بادشاہ. سرکار میں کھٹڑے تے بیٹھے ہیں سکی جو دی روٹی پانی چو بوڑ کے کھانے بیٹھے. میں زہد دسے نہ پیا زہد کیا ہے. عیسائیت دے وچ جڑا سب تو اعلیٰ تے اتلا عہدہ ہے نا او کو راہبان رہبانیت دا عہدہ. اسلام دے وچ زہد ہوندا ہے. رہبانیت اختیار کرن واسطے بیوی بچے چھوڑ کے گھر تو کنارہ کش تھی کہ 12-13 سال جنگلاں وان کے راونا پوندا تے پہاڑاں وچ راونا پوندا ہے. ہر قسمی اون لذت جڑی جسم کو لذت مل دے اون دے تو دور تھی کہ اپنے اللہ کو گولنا ہوندا ہے. جے کو رہبانیت دا عہدہ مل ویندا اتنی محنت دے بعد او کو عیسیٰ روح اللہ ملدا ہے. سمجھ آنی پہ ہے یعنی کہ وہ دن اساں یسوع مسیح یعنی کہ اللہ دے بیٹے کو گول کیتا ہے. وہ 15 سال رہبانیت اختیار کر کے وہ عہدہ گھن کے پیچھا ولدن پہاڑاں تو. ٹھیک ہے. مگر سارے دین دے وچ لفظ رہبانیت نہیں لفظ زہد ہے. زہد و روحانیات ایکو گولن واسطے والا مرشد کامل ملدن. او جلے امام زمانہ نال ملا دینن اون والے بندہ آدھے بھئی میں اپنے امام وقت کو ملا ہے. ہوں آپ دیکھ گنو کہ امام وقت کو انہاں دا عیسیٰ روح اللہ اپنے ظہور دے ٹائم تے کیا آکسن سرکار فرمیسن او عیسیٰ نماز دی اقتدا کرو. انہیں ہاتھ بان کے پچھا ہرسی تے آکسی اللہ قرآن ہی نہیں فرمایا میں کو کڑاں کانڈ نہ کرا. اے ہے انہاں دا عیسیٰ تو اساں کو لیندے ودے اپنے امام زمانہ کو جے کو جناب عیسیٰ آدھے کھڑے کہ اللہ قرآن ہی فرمائے اللہ کو کانڈ کنا نہ کرائے. میں تمہارو کانڈ کرا کے تے نماز پڑھاواں خود اقتدا کرو. اے رہبانیت ہوندی ہے عیسائیت دے وچ زہد ہوندا ہے اسلام دے وچ.
زود ایویں ہوندے سرکار فرمایا جویں مرغابی پانی دے وچوں فوراً جلے باہر آندی ہوندے پر ایویں سکے ہوندے جویں پانی گئی نہ ہوئے. یعنی کہ لذات نفس پوری زندگی دے ہر قسم لذات دے ہوندے ہوئے انہاں تو خود کو محفوظ رکھو. یعنی کہ ہن پوتر دا دسترخوان چلدا پے تے سرکار خود نان جویں یعنی کہ جو دے نان سکے نان تے گزارا پے کریں. انہوں نے عملی درس دیتا ہے. وہ بندہ ڈٹھا سرکار کو سکی روٹی کھاندا اگاں لگا گیا دسترخوان تے لنگر کر گیا ولا وہ پیچھا ولا ہے پیچھا جو ولا ہے وہ تھوڑی جی روٹی چاہیے تھوڑا جہا سالا نہیں دوجے سرکارے میں ٹہلتے کھڑے ہیں نہ لوگ کھانا کھا رہے تھے بیٹھے. سرکار فرمایا گھر نے وہاں کہیں میں رستے دے وچ کوئی شخص بیٹھے ہیں تو وہ سکی روٹی پانی نال کھانے بیٹھے ہیں یہ انہاں تو چاہیے نا. سرکار فرمایا تو راج کے کھاؤ سارا بابا ہے. یہ انہاں دے بچڑیاں دا دسترخوان چلدا پے اون دا ایک اپنا نظام ہے تے بندے میں کھانے ہیں نا سرکار دسترخوان تو لنگر سونے جا پلیٹاں ہونیاں سونے دے برتن ہونیاں ولا کھاندے تھوڑا ہیں دے دے ڈھیر ہیں برتن. سرکار فرمانے راج کے کھا اساں جھوٹے برتن کدا استعمال نہیں کرنے چاہیے وجہ او اے چاہ کے لگے مندرانے. ظاہری طور تے پہلے شہنشاہ نے 63 سال دی زندگی گزاری ہے جان ٹھیک ہے 63 سال دی. سرکار پوری زندگی دے وچ 17 کلو آٹا استعمال کیتا ہے. کتنا 63 سال دے وچ 17 کلو جو دا آٹا کیونکہ سرکار فرمایا اساں کنک دے مقابلے جو استعمال کرنے جو کنک لذیذ ہے جو تھوڑا کڑوا ہے. اساں نہیں چاہتے کہ اے لذت بھی سا کو حاصل تھی وے. 17 کلو جوانیاں جڑیاں روٹیاں بندیاں 63 سال وچ بناؤ تو سال دی ایک روٹی بندی ہے. کیا انہاں کو کھاون پیون دی لوڑ ہے نہیں. یقین کرو جیڑی محفل دی قربت اختیار کرے سو اون دا تو اثر تھی جیڑی چیز دی بھی محفل دی نہیں جیڑی برف دے قریب ہاتھ نے ہوتا ٹھنڈک محسوس تھیندی ہے بھا دے نال ہاتھ نے ہوتا حرارت محسوس تھیندی ہے. یہ تو انہاں ہستیاں دی گال ہے. یقین کرو انہاں دی قربت اختیار کرو تو ہاں کوئی کھاون پیون تو مبرا کر دے سن تو ہاں کوئی انہاں چیز تو مبرا کر دے تو ہاں کوئی پاک کر دے سن. اے جو 6ویں دا پانی بند تھا کربلا دے وچ تے 10ویں تائیں انہاں کو نہ طہارت دی ضرورت ہے نہ غسل دی تھئیے نہ وضو دی تھئیے کیا ہے امام وقت دی محفل تے قربت اجرائن بس وہ اتھائی سرکار دے نال رہن. سرکار فرمانے دے پہن آج اساں ہر جگہ تے توڑے نال ہیں اساں توڑے واسطے غائب کون ہے. سرکار دی اے ہون آپ تساں اندازہ لا سکدے وے پیمانہ کسوٹی کہ سرکار کیا غریباً پہلے شہنشاہ نہ یقین کرے کنا موقع مل سی تو آپ کو دسے ساں کہ شہنشاہ کربلا دے گھوڑیاں دے استبل کتنے ہیں ان دے وچ کتنے قیمتی گھوڑے ہیں ٹھیک ہے نا. انہاں دا کیویں جنگی سامان ہوندا کیویں انہاں دے لشکر تیار تھے کتنا شاہی نظام ہے پاک گھر دے وچ کیونکہ اللہ دا گھرانہ ایویں تے نہیں آکھا گیا نا. ہن آخری ایک نو گال سنو تے 5 منٹاں دے وچ اجازت منگدا پیاں. ایک دفعہ شہنشاہ انبیاء سرکار گفتگو بیٹھے کرنے ہیں تے پہلے شہنشاہ تشریف گن سرکار فرمایا علی اے 12 قبرستان وچ سورج تواڈے نال کوئی گال کرنا چاہندا ہے ٹھیک ہے. سورج سرکار میں ٹران لگے نا سرکار فرمایا کلے نہ ونجو کچھ گواہی نال کیتی ونجو. سرکار کچھ صحابیاں نال لائے نا کچھ صحابی سمجھیں دے تا بیٹھے ہوئے اور نال گئے نا ایویں مقام مقصود تے وہاں پہنچے نا سورج فوراً اترا ہے. سورج دا اترنا ہا ایویں تھی ہے جویں کوہ طور تے جلوہ اترا ہا ڈھائے گئے صحابی سرکار نال گال بات تھی ہے سورج دی. سورج واپس لگا گئے او واپس گئے بس سرکار دا ایزا نہیں کہ انہاں کو ہوش ہے صحابیاں کو او پہلے شہنشاہ دے اگوں گئے نبی کریم کو وہاں کہ تساں دا فرمائیں دے آوے علی انسان ہے اے بھائی انسان ایسا نہیں کھڑے سارے نال تک ڈاں گال نہیں کریں دا.
فضائل مولا امیر کائنات نال کتاباں بھریاں پائیں تو آپ کو میں عرض کیتا ہے کیونکہ تساں آکھا ہے کہ محفل دے وچ بھی او گال کی میں کوشش کرے نا بھی ایک مثال ہے میری ایک بندے نال جڑی گال تھی وے نا والا او بندہ او محفل وچ بیٹھا ہوئے تو میں او پوری محفل کو گال کو نہ دسیندا کیونکہ بھی میری یہ گال دسی ہوئی ہے ٹھیک ہے کوشش میری ہوندی ہے کہ ہر نویں تو نویں چیز تواڈے تھی پہنچے مگر تساں آکھا ہی تو میں دسیندا پیاں پہلے شہنشاہ ایک دفعہ اپنے نوکراں کو نال لا کے تے گئے تے سامنے ایک کھوپڑی نظر آئی جڑی بہت سیدھا تے پرانی واہ واہ ٹھیک ہے سرکار فرمایا اصحاب کو کہ اساں ایک حکم دینے پائیں یہ اپنا تعارف کروے سی تو آکوں کہ میں کون ہاں انہاں کہا کہ ٹھیک ہے حکم دیو سرکار فرمایا تعارف کرا کون ہے صرف یعنی کہ چہرے دا ہی صاحب جسمی کون ہے وہ عرض کی تھی لاب ہلے کہ میں نو شیروان بادشاہ ہاں نہ سنا ہے تو جنت تے جہنم دے درمیان ایک مقام عرفات فرمایا بھئی کچھ ایجن لوگ آئیں دنیا تے جڑے حق کو تا استعمال نہیں کر سکے یعنی کہ دین حق تے نہیں رہے مگر انہاں مخلوق خدا نال کچھ ایجن چنگایاں کیتے ہیں کہ اللہ اگر انہاں کو جنت نہ بھیجے سی تو جہنم ہی نہ بھیجے سی ٹھیک ہے انہاں کو مقام عرفات تے رکھا ویسی جڑا جنت تے جہنم دے درمیان ہے انہاں کو این دنیا والا ماحول مل سی جنہاں دے جناب حاتم طیع حسن ٹھیک ہے انہاں کو سخاوت دی وجہ تو جناب نو شیروان بادشاہ حسن انہاں کو انہاں دے عادل دی وجہ تو انہاں اپنی پوری سلطنت دے اوتے اپنے یعنی کہ رعیت دے اوتے عدل قائم رکھا ہن سرکار فرمایا تو اپنا تعارف کرا وہ کہ میں نو شیروان بادشاہ ہاں میں عادل حکمران مشہور ہاں میں اپنے عہد سلطنت دے وچ اتنا عدل کیتا کہ اون ذات نے میں کو بھا نہیں جلا سکتی ہوں ٹھیک ہے میرے جسم کو میرے سار کو بھا نہیں جلا اچھا سرکار فرماتے تو اے اتنا تو جنت کیوں نہ گیا وہ کہ اگر میں جنت نہ گیا تو میں این ہستی دی ولایت دا انکار اون ویلے لوگ سرکار کو سجدے ڈہ گئے کہ خدا تو ہیں صلوات بواد بلند محمد وجل فرج والے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن